خود کو بھولنا یعنی موت کو بھولنا۔ میں، آپ اور یہ پوری کائنات، ہم سب فانی ہیں، ہم سب نے اپنی اپنی باری پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ مگر افسوس، ہمیں یہ دنیا یاد رہتی ہے، موت بھول جاتی ہے۔ یہ بھی خود کو بھول جانا ہے، یہ بھی خود کو بھول جانا ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کو بھول جائیں، عیش و عشرت میں کھو کر قبر کے تنگ و تاریک گھڑے کو ہم بھول جائیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا۔ پارہ نمبر 8 سورۃ اعراف آیت نمبر 51۔ اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا جو دنیا کی عارضی فانی زندگی کے دھوکے میں آ جائیں، یہاں کی عیش و عشرت میں کھو جائیں، قبر اور آخرت کو بھول جائیں، وہ بھی خود کو بھولنے والے ہیں۔ روز قیامت انہیں بھی نظر رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ روایت میں ہے ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد رونا شروع ہو گئے۔ رب کریم جو سب چھپی باتیں جانتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے ملک الموت علیہ السلام، تم مسکرائے کیوں، پھر روئے کیوں؟ عرض کی یا اللہ پاک، ایک مرتبہ تو نے مجھے حکم دیا، میں خاتون کی روح قبض کرنے پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ دور ریگستان میں تھی، اس کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ بھی تھا، اس کے علاوہ دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ اس خاتون کی روح قبض کرتے وقت مجھے بچے پر بہت رحم آیا اور میں رو دیا تھا۔ بہرحال حکم تھا، روح قبض کرنی ہی تھی، چنانچہ میں اس بچے کو وہیں چھوڑ کر ماں کی روح قبض کر لایا۔ آج اچانک اس بچے کے متعلق سوچ کر مجھے رونا آ گیا۔ عرض کیا ہے مالک کریم، یہ تھی میرے رونے کی وجہ۔ مسکرایا اس لیے تھا کہ ایک مرتبہ میں ایک شخص کی روح قبض کرنے پہنچا، وہ بہت بوڑھا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ جب میں روح قبض کرنے پہنچا تب وہ ایک موچی کے پاس موجود تھا، اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ موچی سے کہہ رہا تھا میرے جوتے کا ایسا مضبوط تلا یعنی کہ سول جو ہے لگاؤ، کم از کم سال تو گزر ہی جائے۔ اسے دیکھ کر میں مسکرا پڑا کہ دیکھو کتنا بوڑھا ہو چکا ہے، میں ابھی اس کی روح قبض کرنے والا ہوں اور یہ سال بھر زندہ رہنے کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ آج اسی بوڑھے کے متعلق سوچ کر میں پھر مسکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں اے ملک الموت علیہ السلام، بے شک جس نے تجھے رلایا وہی ہے جس نے تجھے ہنسایا ہے۔ یعنی اے ملک الموت، وہ بچہ جس پر رحم کھا کر تمہیں رونا آیا تھا، یہ وہی تھا جو بڑا ہوا، لمبی عمر پائی، بڑھاپے کو پہنچا۔ یہی وہ بوڑھا تھا جس کی لمبی امید کو دیکھ کر تم مسکرا دیے تھے۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی نہ چھوڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان
یا مت مان آخر موت ہے۔ تو کم و بیش ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، ہم نہیں جانتے کہ موت کب آنی ہے، معلوم نہیں کہ اگلی سانس بھی لے پائیں گے یا نہیں، کل کا سورج دیکھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم نہیں جانتے، مگر ہماری خواہشوں، تمناؤں اور لمبی امیدوں کو دیکھیں تو آئندہ کئی سال کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑھاپا اچھا گزارنے کے لیے مال بھی جمع کر رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھایا جا رہا ہے، آئندہ سالوں کے لیے چیزیں ذخیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی چیز بھی بازار سے خریدنی ہو تو پوچھتے ہیں کیا اس کی وارنٹی ہے؟ جی ہاں، ان چیزوں کی تو وارنٹی ہے، مگر افسوس ہماری کوئی وارنٹی نہیں ہے۔ آج جو ہم مضبوط، پائیدار، کئی سال تک چلنے والی چیز خرید رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ یہ یہیں کی یہیں رہ جائے اور ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں۔